سر ڈاکٹر فواد میرا کزن ہے اور مجھے وہ کبھی کبھار بلا لیتا تھا کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے، ادروائز میں اس گینگ کا مستقل حصہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، معروف اداکارہ مومنہ اقبال اور پنجاب اسمبلی کے موجودہ ایم پی ثاقب چدر کے درمیان حالیہ تنازع نے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر رکھا ہے، لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس ہائی پروفائل لڑائی نے اب ماضی کے ان تاریک پنوں کو بھی کھول دیا ہے جن سے شاید عوام اب تک بالکل بے خبر تھی۔ اگر ہم آفیشیل ریکارڈ کی بات کریں تو سال 2017 میں ایف آئی اے اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے ایک بڑے کریک ڈاؤن میں ثاقب چدر کا نام غیر قانونی گردوں کی پیوند کاری اور انسانی اعضاء کے ایک مبینہ نیٹ ورک میں بطور ملزم سامنے آیا تھا، جہاں ان پر اس مکروہ دھندے کی سہولت کاری کا انتہائی سنگین الزام تھا۔ اس نیٹ ورک کا طریقہ کار اتنا ہولناک تھا کہ مبینہ طور پر غریب، مجبور اور دہاڑی دار لوگوں کو چند پیسوں کا لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر ان کے گردے نکالے جاتے تھے اور پھر انہیں امیر گاہکوں کو لاکھوں کروڑوں میں بیچا جاتا تھا۔ اور ثاقب چدر پر الزام تھا کہ وہ اس پورے کھیل میں ایجنٹوں اور بدنام زمانہ ڈاکٹروں کے لیے ایک اہم محرکہ کردار ادا کر رہے تھے۔ اور ناظرین، اسی دور یعنی سال 2017 میں ہمارے اپنے چینل 24 نیوز کے پروگرام انکشاف میں ان کا ایک سنسنی خیز انٹرویو بھی آن ایئر آیا تھا، جہاں وہ خود کیمرے کے سامنے اس نیٹ ورک اور اپنے کردار کے حوالے سے بات کرتے دکھائی دیے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج کا پروگرام بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گا اور بہت ساری انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھیں گی کہ شاید ہم لوگ مذبح خانے چلانے والے قصائیوں کے دفاع کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کل بھی قانون نافذ کرنے والوں کی آواز بنے تھے اور آج بھی غیر قانونی پیوند کاری کرنے والوں کے خلاف قانون کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایف آئی اے نے وائی ڈی اے کے سابقہ جنرل سیکریٹری ڈاکٹر التمش اور ڈاکٹر فواد کو غیر قانونی پیوندکاری کے جرم میں گرفتار کیا تو ہم نے اس پر باقاعدہ پروگرام چلایا۔ اس کے بعد تو گویا ہم ایف آئی اے کے ساتھ اس مہم کا باقاعدہ حصہ بن گئے۔ جب بھی غیر قانونی پیوندکاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوتی تو ٹیم انکشاف ایف آئی اے کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ تو آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بار بار ذکر کیا تھا کہ ایسے فرد کا جو کہ خود کو ڈاکٹر کہتا تھا لیکن وہ ڈاکٹر تھا نہیں اور مین فیسیلیٹیٹر تھا، مکان بھی اس کے نام تھا، فائنلی وہ بھی گرفتار ہوا۔ مریض سے وہ کیسے گرفتار ہوا وہ تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت وہ مرکزی ملزموں کا ساتھی جو ہے ڈاکٹر ثاقب، جو اس کے صرف ڈاکٹر نہیں ہے، صرف ثاقب ہے، اور اس کے ساتھ فضائل جو ہیں، یہ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اس گینگ کا حصہ کیسے بنے۔ تو ثاقب کیا کرتے ہو تم؟ جی میں اپنا زمیندارہ کرتا ہوں۔ کہاں پہ زمین ہے؟ میری چنوٹ میں زمین ہے۔ کتنی زمینیں ہیں؟ 5-6 روپے زمین۔ یہ لالچ کی انتہا نہیں تو کیا ہے کہ 6 مربع زمین کا مالک اس گھنونے دھندے میں بھی ملوث ہو گیا، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زمین اسی دھندے کی پیداوار ہے۔ ثاقب کب سے اس گینگ کے ساتھ ہو؟ سر ڈاکٹر فواد میرا کزن ہے اور مجھے وہ کبھی کبھار بلا لیتا تھا کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے، ادروائز میں اس گینگ کا مستقل حصہ نہیں۔ اب جھوٹ بول کر خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس گینگ کا یہ کارندہ، حالانکہ ایف آئی اے مسلسل اس کے تعاقب میں تھی اور یہ کارندے مسلسل ایف آئی اے کو چکمہ دیتے رہے۔ اس وقت فضائل بھی ہیں جو کہ مری سے گرفتار ہوئے ان کے ساتھ، اور یہ وہاں پر کیا کر رہے تھے یہ ان سے جانتے ہیں۔ کیا کرتے ہو فضائل؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں آسٹریلیا میں اور جاب بھی کرتا ہوں۔ آسٹریلیا سے تعلیم یافتہ یہ نوجوان اس گینگ کا حصہ کیسے اور کیوں بنا؟ ان کو کیسے جانتے ہو؟ یہ میرا کالج فیلو ہے، میرا بچپن کا دوست ہے۔ ٹیم انکشاف نے سچ دکھانے کی کوشش کی تو ان صاحب نے میں نہ مانوں کی گردان پڑنا شروع کر دی۔ اب مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر فواد اگر ایک غیر قانونی دھندا کرنے کے لیے ایک گھر کرائے پہ لیتا ہے، تمہارے نام سے لیتا ہے، میں تمہارے نام پر جو پیشنٹ آ کے ٹھہرتا ہے باہر سے، جو کہ غیر قانونی گردہ لگوانا ہے، وہ تمہارے نام پہ آ کے رہتا ہے، اس کے بعد جو گاڑی اور ہوٹل والے خود تمہارا نام لے رہے ہیں، تو جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو تم اتنے معصوم کیوں ہو؟ میں معصوم نہیں ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میرے گیسٹ آ رہے ہیں باہر سے، تو وہ تمہیں ہی کیوں کہتے ہیں؟ اب کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آ چکا ہے۔ ایک طرف شوبز انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹریس مومنہ اقبال ہیں اور دوسری طرف ماضی کے ان سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ثاقب چدر، اور اب اس جنگ میں دونوں کے ماضی، ان کے بیانات اور ان کے پچھلے معاملات کھل کر عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک اداکارہ سے ہونے والا یہ نیا جھگڑا ثاقب چدر کے اس پرانے اور حساس عدالتی کیس کے بند دروازے ایک بار پھر کھول دے گا، یا اقتدار کی طاقت ایک بار پھر اس بات کو دبا دے گی؟
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے، اللہ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کی شر سے بچائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔